کیا عوام کی ٹیکس سے خریدی گئی کروڑوں روپے کی سرکاری گاڑیاں یوں ہی زنگ آلود ہو کر ختم ہو جائے؟ کیا ایک پورا ضلع صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم رہے اور ذمہ دار خاموش تماشائی بنے رہے؟ نوشہرہ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا احاطہ آج ایک سنگین سوال بن چکا ہے، جہاں ایمبولینسز، ادویاتی گاڑیاں اور سرکاری وہیکلز برسوں سے کڑے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ صرف لاپرواہی نہیں بلکہ ایک ایسا المیہ ہے جو براہ راست عوام کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ آخر کون ہے ذمہ دار اور کب ہوگا احتساب؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، نوشہرہ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس یعنی DHO کا احاطہ اس وقت ایک افسوسناک تصویر پیش کر رہا ہے، جہاں عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی درجنوں سرکاری گاڑیاں، ایمبولینسز، سوزوکی پک اپس اور ادویات کی ترسیل کے لیے محسوس وہیکلز گزشتہ کئی برسوں سے ناکارہ حالت میں کھڑی ہے۔ سن 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد یہ گاڑیاں متاثر ہوئی، مگر اس کے بعد سے آج تک ان کی مرمت کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے ہیں اور نہ ہی متبادل گاڑیوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ نتیجتاً کروڑوں روپے مالیت کے یہ اثاثے زنگ آلود ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان گاڑیوں میں سے متعدد ایسی ہے جن کی مرمت ابتدائی سالوں میں ممکن تھی، مگر متعلقہ حکام کی عدم دلچسپی، فائلوں کا التوا اور بجٹ کے غلط یا غیر مؤثر استعمال نے اس معاملے کو نظر انداز کیے رکھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کئی گاڑیاں مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے اور ان کی بحالی پر اخراجات نئی گاڑی خریدنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق ان گاڑیوں کا کوئی جامع آڈٹ ریکارڈ، مرمتی تخمینہ یا باقاعدہ انسپیکشن رپورٹ عوام کے سامنے نہیں لائی گئی۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آیا ان گاڑیوں کی مرمت یا متبادل کے لیے کبھی فنڈ جاری ہوئے تھے یا نہیں؟ اگر ہوئے تو وہ کہاں خرچ کیے گئے، اور اگر نہیں ہوئے تو اتنے طویل عرصے تک اس اہم معاملے کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ یہ تمام سوالات نہ صرف ضلعی سطح پر انتظامی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ صوبائی سطح پر نگرانی کے نظام کی ناکامی کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ صوبائی وزیر صحت میاں خلیق الرحمان، جن کا تعلق خود نوشہرہ سے ہے، اس سنگین صورتحال پر تاحال خاموش ہے۔ ایک ایسا ضلع جہاں بنیادی صحت سہولیات پہلے ہی دباؤ کا شکار ہو، وہاں اس نوعیت کی غفلت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ عوامی حلقے اس خاموشی کو محض لاپرواہی نہیں بلکہ ذمہ داری سے چشم پوشی قرار دے رہے ہیں۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا وزیر صحت کے دفتر نے کبھی اس معاملے پر باضابطہ بریفنگ لی؟ کیا اس کی انکوائری یا انسپیکشن کا حکم دیا گیا؟ اگر نہیں تو یہ سوال ان کی مجموعی کارکردگی پر ایک سنجیدہ نشان ہے۔ اس حوالے سے DHO نوشہرہ کی کارکردگی پر تنقید بھی ہو رہے ہیں۔ DHO نوشہرہ اکرام شاہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پر اعلیٰ حکام کے سامنے اٹھاتے، مرمتی پلان ترتیب دیتے اور فنڈز کے حصول کے لیے اقدامات کرتے، مگر عملی طور پر ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ طرز عمل نہ صرف انتظامی غفلت بلکہ عوامی مفاد سے لا تعلقی کی عکاسی کرتا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس معاملے پر اندرونی سطح پر کوئی مؤثر فالو اپ یا پروگریس رپورٹ مرتب نہیں کی گئی، جس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہوتا ہے کہ معاملے کو دانستہ طور پر سرد خانے کی نظر کیا گیا ہے۔ یہ گاڑیاں محض مشینری نہیں تھی بلکہ صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی کا حصہ تھی۔ ایمبولینسز کا ناکارہ ہونا ایمرجنسی رسپانس کو متاثر کرتا ہے، جبکہ ادویات کی ترسیل میں تعطل دیہی اور دور دراز علاقوں میں مریضوں کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس غفلت کے نتیجے میں نہ صرف عوامی صحت متاثر ہوئی بلکہ کئی ممکنہ جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، جبکہ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کی طویل غفلت پبلک پراپرٹی کے ضیاع کے زمرے میں آتی ہے، جس پر محکمانہ کارروائی کے ساتھ ساتھ انکوائری کمیشن یا اینٹی کرپشن اداروں کی مداخلت بھی ضروری ہو سکتی ہے۔ اگر فنڈز کے غلط استعمال یا بدعنوانی کے شواہد سامنے آتے ہیں تو یہ معاملہ مزید سنگین نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ عوامی، سماجی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے درج ذیل اقدامات کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ اس معاملے پر
اور شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کا آغاز، تمام متاثرہ گاڑیوں کا مکمل آڈٹ اور تکنیکی انسپیکشن، ذمہ دار افسران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی، قابل مرمت گاڑیوں کی فوری بحالی اور ناقابل مرمت گاڑیوں کا شفاف طریقے سے ڈسپوزل۔ مستقبل میں اس قسم کی غفلت سے بچنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم کا قیام۔ آخر کب تک عوام کے ٹیکس سے خریدے گئے وسائل اس طرح بچتے رہیں گے اور کب تک عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جائے گا؟ یہ معاملہ اب محض ایک خبر نہیں بلکہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، اس بات کا کہ آیا نظام میں احتساب باقی ہے یا نہیں۔ اگر اب بھی کارروائی نہ ہوئی تو یہ خاموشی خود ایک بڑا سوال بن جائے گی۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائیڈ پاکستان۔ اللہ حافظ۔